میاں صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضور خیریت سے ہیں آپ؟ دعائیں آپ کی۔ آج عمران بڑھیا۔ خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ اسلام آباد 20 لاکھ لوگ لے کے آئیں گے، تو 20 لاکھ لوگ کہاں سے آئیں گے؟ میرا خیال ہے طلعت صاحب آپ کو تو یہ سوال نہیں پوچھنا چاہیے۔ پچھلے جب سے عمران خان سابق وزیر اعظم بنے ہیں آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ 20 لاکھ آدمی اکٹھا ہونا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ ان کی ایک کال پہ 20 لاکھ سے زائد لوگ وہاں جمع ہو سکتے ہیں۔ میں ایک سیاسی کارکن ہوں، میری 45 سالہ سیاسی زندگی کے اندر کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ بغیر کوئی انتظامات کیے صرف ایک کال کے اوپر لاکھوں لوگ دیوانہ وار وہ نکل کھڑے ہوں۔ اس وقت ملک کے اندر جو ماحول بنا ہوا ہے اس میں 20 لاکھ کارکنوں کا اکٹھے ہونا کوئی مشکل کام نہیں، اور یہ لوگ بغیر ٹرانسپورٹ کے، بغیر انہیں کوئی سہولیات بہم پہنچائے ہوئے از خود اکٹھے ہوں گے وہاں ٹھیک، پہ۔ میں صرف اس وجہ سے پوچھنا چاہ رہا تھا رہنمائی کے لیے کہ اسلام آباد کی ساری آبادی 18 لاکھ ہے۔ جی، اسلام آباد کی آبادی 18 لاکھ ہے نا۔ انہوں نے صرف اسلام آباد نہیں کہا، انہوں نے کہا پورے پاکستان سے جب میں کال دوں گا تو وہاں پر کم از کم 20 لاکھ ورکرز موجود ہونا چاہیے۔ اور یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ کے پی کے اور اسلام آباد کے جو ملحقہ اضلاع ہیں وہیں سے اتنے لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جو الیکشن کمیشن کے آفسز کے باہر آپ نے احتجاج کیا، اس میں تو کوئی زیادہ لوگ نظر نہیں آئے؟ نہیں، اس میں تو ٹوکن ہمارا ایک احتجاج تھا، اس میں کوئی میس لیول کے اوپر نہ کال دی گئی تھی نہ ہمارا یہ مقصد تھا۔ ہمارا مقصد تو ایک ٹوکن کال تھی اور وہ احتجاج ہم نے کیا، اور وہاں پر ہر جگہ کے اوپر لوگ موجود تھے۔ لیکن جس وقت یہ ٹارگٹ ہوگا کہ 20 لاکھ لوگ وہاں پہنچیں گے تو ہر سطح پر ورکرز کو اطلاع ہوگی، اور اس میں سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ عوام جو ہیں، جو لوگ میسز جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ لوگ بڑے بھرپور طریقے کے ساتھ اس میں شرکت کریں گے۔ پنجاب میں جو پارٹی ہے آپ کے، بہت سارے پارٹی کے لوگ جو ہیں یا تو منحرف اراکین کی کیٹیگری میں چلے گئے ہیں، سارے نہیں گئے، ذرا میجورٹی آپ کے ساتھ ہے، لیکن بڑے دھڑے جو ہیں وہ بھی علیحدہ ہوئے ہیں۔ علیم خان صاحب کا دھڑا علیحدہ ہوا ہے، جہانگیر ترین کا گروپ علیحدہ ہوا ہے۔ تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ پنجاب جو ہے عموماً موبلائزیشن اس پر بنیاد کرتی ہے، کے پی بھی کرتی ہے لیکن پنجاب پہ، تو پارٹی کی کیفیت کیا ہے پنجاب میں اس وقت جب یہ سارے دھڑے علیحدہ ہوئے؟ تو ان دھڑوں کی اب پریزنٹلی جو ہم نے دیکھا ہے پچھلے 2-3 ہفتے کے اندر اتنا بڑا زیرو ہے، اور انہیں اگر اپنی حیثیت کا اندازہ کرنا ہے تو ذرا کھڑے ہو کر دیکھ لیں۔ یہ پارٹی کی وجہ سے تھے، اور پارٹی کی جو عمران خان کی ایک سمپتھی ویو ہے جو کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، ہم سمیت، کہ اتنی بڑی تعداد میں ریئیکٹ کریں گے، اور وہ اظہار یکجہتی کے لیے عمران خان کے ساتھ لاکھوں کی تعداد میں ہر گلی محلے سے، ہر طبقے کا آدمی، وہ جوان، بوڑھا، کسان، مزدور، پروفیسر، سابقہ فوجی، یہ لوگ جس طرح سے دیوانہ وار نکلے ہیں اور عمران خان نے جو باتیں کی ہیں ان کو وہ بالکل اس کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آئے ہیں۔ تو یہ جو دھڑے آپ نے گنوائے ہیں، ترین گروپ ہے، علیم گروپ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والی پولیٹکس میں یہ میٹر ہی نہیں کرتے، نہ اس وقت میٹر کر رہے ہیں۔ اس وقت کوئی شخصیت خواہ کتنی بھی آپ سمجھ لیں کہ وہ الیکٹیبل ہے اور اس کا اپنے علاقے میں بہت بڑا اثر ہے، یہ چیزیں ان سارے الیکٹیبل کے ہاتھوں سے اب نکل چکی ہیں۔ اب عوام الناس کے اندر ایک بیداری کی لہر ہے۔ اس بیداری کی لہر کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم آئندہ پنجاب کے اندر کلین سویپ کریں گے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، انکلوڈنگ لاہور جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں۔ یہ جب آئندہ انتخابات 4-6 ماہ کے بعد آئیں گے تو انہیں پتہ جائے گا کہ انتخابات کے اندر لوگ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ اچھا، معذرت کے ساتھ، چونکہ ہم سارے اسی کام میں ہیں، آپ سیاستدان ہیں، آپ سیاست کرتے ہیں، ہم سیاست کو کور کرتے ہیں۔ لاہور میں جب عمران خان صاحب کا پہلا بہت بڑا جلسہ ہوا تو اس کے بعد مکمل طور پر یہی بیانیہ سننے میں آ رہا تھا کہ اس مرتبہ ہم نے پنجاب میں جو کرنا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے، لیکن پھر ہمیں پتہ چلا کہ کوئی بہت بڑی کامیابی نہیں تھی۔
آپ کو پھر کیو لیگ کے اوپر انحصار کرنا پڑا, پنجاب میں حکومت بنانے کے لیے مرکز میں اتحادیوں پر انحصار کرنا پڑا, تو اس وقت بھی یہی جذبات تھے لیکن نتائج کچھ ذرا مختلف تھے. جی میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ کبھی بھی اس طرح نہیں رہا. پی ٹی آئی کے جلسے تو بہت بڑے بڑے ہوتے رہے, لیکن جو اس وقت لوگوں کے اندر ایک لہر ہے, اور خاص طور پر امپورٹڈ حکومت نامنظور, اور وہ جو عمران خان کا پورا بیانیہ ہے جس کے پس منظر میں وہ پورا ایک امریکی کردار کھل کر سامنے آیا ہے, لوگوں نے اس بیانیے کو بائے کیا ہے اور لوگ اس کی بات پر یقین کر رہے ہیں کہ یہ سچ بات ہے, اور یہ اسے انڈیپینڈنٹ اور غیر جانبدار خارجہ پالیسی کی سزا دی جا رہی ہے, اس کی خودداری کی سزا دی جا رہی ہے. یہ پاکستانیوں کے اندر, خاص طور پر نوجوان نسل کے اندر, ان کے ذہنوں میں یہ چیز راسخ ہو چکی ہے. پی ٹی آئی کی پالیٹکس کے اندر بھی کبھی اس طرح کی ویو نہیں آئی تھی. اب کے بعد یہ اینٹی امریکہ جو ایک ویو ہے, بڑا سویر قسم کی ویو ہے, اور اس کے ساتھ عمران خان نے جو اس کو ایک اسلامک ٹچ بھی دیا ہے, جو اللہ رسول کا نام لیتا ہے, مدینہ کی ریاست کا نام لیتا ہے, یہ دینی طبقات کے اندر بھی جو اس کی دینی خدمات ہیں, اسلاموفوبیا کے بارے میں اقوام متحدہ سے جو ایک دن کا مقرر کروانا ہے, یہ ساری چیزیں اور یہ سارے فیکٹرز مل کے پی ٹی آئی کبھی بھی عوامی مقبولیت کی اس سطح پر ماضی کے اندر نہیں کھڑی تھی جہاں آج کھڑی ہے. آپ نے فرمایا آزاد خارجہ پالیسی کی سزا ملی, تو اس کے چیدہ چیدہ اوصاف کیا تھے؟ عمران خان صاحب نے کیا ایسا کام کیا کہ آپ کو لگے کہ ان کی خارجہ پالیسی بڑی آزاد تھی؟ دیکھیے, عمران خان صاحب نے ہمیشہ جو آپ زبان زد عام ہے اور ایک یہ اصطلاح بن گئی ہے ایبسولوٹلی ناٹ, اور وہ بھی سارا اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, وہ سارے پتہ ہے, عوام کو بھی پتہ ہے. پھر رشیا کا جو دورہ ہے جس کے بارے سے منع کیا گیا, اور اس میں سارے لوگوں کو اعتماد میں لے کے عمران خان نے پاکستانی قوم کے لیے وہاں پر سستی گیس کی فراہمی کے لیے, گندم کی فراہمی کے لیے, باقی معاملات کے لیے ایک آزادانہ ایک خارجہ پالیسی کی بنیاد رکھنے ہم جا رہے تھے, جس کی سزا دی گئی ہے. اس کی جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماضی کے اندر مثال نہیں ملتی. تو ڈیڑھ دن کا ایک دورہ اور دو الفاظ, یعنی ایبسولوٹلی ناٹ, یہ آزاد خارجہ پالیسی ہے؟ جی میں تو مختصر اس کا بتا رہا ہوں نا. اگر آپ کوئی اس پہ ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں تو لمبی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ آزاد خارجہ پالیسی کیا ہوتی ہے, لیکن وہ جو بھی ہوتی تھی یا ہوتی ہے, لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے, اس کے اس سٹینس کو, کہ وہ ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے اور وہ مرعوب نہیں ہوا, وہ دبا نہیں ہے, وہ بکا نہیں ہے, وہ جھکا نہیں ہے, اور اس نے ننگا کر دیا یہ اپوزیشن کی ساری لیڈرشپ کے چہروں کو. ہمیں تو سب سے زیادہ فائدہ یہی ہو گیا کہ زرداری صاحب جو امام انقلاب بنے ہوئے ہیں, ان کے دائیں طرف شہباز شریف ہے, بائیں طرف فضل الرحمان ہے. ہمارے لیے تو یہی کافی ہے کہ لوگوں نے دیکھ لیا, ہاں جی اب یہ لوگ لا کے انقلاب لائیں گے. عمران خان نے جو انتہائی محنت کے ساتھ جو فگرز آج بھی کوٹ ہو رہے ہیں, آئی ایم ایف کے اندر بھی, ورلڈ بینک کے اندر بھی, اور دنیا کی پوری دنیا جان رہی ہے کہ کس طرح سے پاکستان کے اندر اکانومی جو ہے وہ ٹیک آف کی طرف جا رہی تھی, کہ انہیں یہ منظور نہیں تھا. سب سے زیادہ ریمیٹنسز پاکستان کی, سب سے زیادہ پاکستان کی ہسٹری میں $30 بلین کی ایکسپورٹس, سب سے زیادہ ریمیٹنسز. اس کا ذرا کمپیریزن کر کے دیکھ لیں.